اب وہ جو میرٹ پروردگار عالم بناتا ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا، مجھے تسلی دے، وہ جو اللہ میرٹ بناتا ہے اس میں کم سے کم 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. بتاؤں؟ سب سے پہلی چیز ہے علم. علم اگر نہیں ہے تو وہ کسی قابل نہیں ہے. علم سب سے پہلی چیز ہے. میں اور آپ اگر مولا علی کو مولا علی مانتے ہیں تو اس لیے کہ علی وہ ہیں جن سے ہر صحابی مسئلہ پوچھتا تھا. ہر ایک نے علی سے آ کر مسئلہ پوچھا ہے، اور ہر ایک کی بات تو کیا، میرے بھائیوں کی تسلی کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر تو یہ کہتے نظر آتے ہیں، اللہم لا ابقانی لمعضلۃ لیس لہا ابو الحسن، یا اللہ مجھ ابو بکر کو اس مسئلے کے لیے زندہ نہ رکھ جس میں حل کرنے کو علی نہ ہو. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ علم کے بغیر میرٹ نہیں بنتا. مولا علی کا اور کسی بھی شخصیت کا، ہم مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، میری اور آپ کی بھی حیثیت زیرو ہو جائے گی اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا. ہماری حیثیت بھی زیرو ہو جائے گی اگر علم نہیں ہوگا. ممکن ہے کوئی بزرگ کہے صاحب مجھے تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، آپ نے تو مجھے زیرو کر دیا. تو میں اس کو تسلی دے رہا ہوں، علی والا جاہل نہیں ہوتا. یہ جو اس وقت مجلس ہے نا، یہ حسینی مدرسے کی کلاس لگی ہوئی ہے. کون کہتا ہے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ لکھنے پڑھنے کا نتیجہ شعور ہے. اگر کسی کے پاس لکھنا پڑھنا ہو اور شعور نہ ہو تو وہ علم نہیں ہے، وہ وبال جان ہے. یہ کتنا بڑا شعور ہے کہ ہم انہیں مانتے ہیں جنہیں اللہ منوانا چاہتا ہے. سب سے پہلا نقطہ علم ہے. علم میرٹ ہے. قابلیت کا معیار اور کسوٹی علم. اگر میرے بچوں آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مولا علی کو افضل کیوں مانتے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ وہی جواب دیں جو قرآن میں فرشتوں پر حضرت آدم کو افضل ماننے کا جواب ہے. فرشتوں پر حضرت آدم کو افضل کیوں مانا گیا؟ امتحان تو دونوں سے لیا گیا. فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا گیا؟ اس لیے کہ حضرت آدم فرشتوں سے زیادہ جانتے تھے. بس جو دلیل آدم علیہ السلام کی افضل ہونے کی ہے وہی امت مصطفیٰ میں علی کے افضل ہونے کی دلیل ہے. توجہ میرے ساتھ ہے؟ دوسرا میرٹ بتاؤں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی. دوسرا میرٹ بتاؤں؟ میرٹ کا دوسرا عنوان وہ ہے غیرت. بے غیرتوں کا علی سے کوئی تعلق نہیں. ناراض ہو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ بے غیرتوں کا علی سے کوئی تعلق نہیں. اور بے غیرت بتا دوں کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا بولیے. بے غیرت اسے کہتے ہیں جو چائے کی پیالی پر اپنا ایمان بیچ دیتا ہو. منظور بھائی آئے. اچھا آئیے، تشریف لائیے. میں ماں اجازت جلدی ہاں، ہمارے سندھ میں اہل بیت کی بلبل ہیں یہ، خاص طور پر انہیں تو پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں بلایا جاتا ہے، یہ سندھ چھوڑتے نہیں ہیں. پنجاب میں بلایا جاتا ہے، ملک سے باہر انہیں دعوت دی جاتی ہے. یہ کہتے ہیں یہیں میرے پاس اتنا کام ہے. اللہ ان کے گلے میں اور تاثیر عطا فرمائے، ان کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب مل کے کہیے نا الہی آمین. صحت و سلامتی کے لیے مولانا حافظ قاری منظور سولنگی صاحب کی سلامتی کے لیے، صحت کے لیے ایک بلند تر صلوات. بہت بڑا مجمع ہے، اس سے بلند صلوات ہو سکتی ہے. میں ایک جملے میں منظور بھائی کو اپنا مضمون عرض کر رہا ہوں کہ میرٹ پر ماننا ہے، اور میرٹ کا پہلا عنوان ہے علم. جس کے یہاں علم نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرا عنوان ہے غیرت. غیرت کا جب لفظ آپ سوچتے ہیں نا تو پھر غیر کا تصور بھی لانا ہوگا. وہ بڑا غیرت مند ہے. غیرت مند ہے تو پھر کوئی غیر بھی ہے. جی کوئی غیر بھی ہے. غیر کون ہے؟ غیر ہر وہ شخص ہے جو علی مولا کے اللہ کو نہیں مانتا، جو علی مولا کے نبی کو نہیں مانتا، جو مولا علی کو نہیں مانتا، جو اہل بیت کو نہیں مانتا، وہ کچھ بھی ہوگا غیر ہے. غیر اور غیرت کا تصور دونوں کو جوڑ کر چلانا ہوگا.
غیرت ہماری قوم کی انتہا درجے کی خوبیاں ہیں. میں اپنی قوم کی خوبیوں پر کتاب لکھ سکتا ہوں، اتنی خوبیاں ہیں ہماری قوم میں. مگر ہماری قوم میں کچھ عرصے سے کچھ وائرس آنا شروع ہو گئے. یہ کورونا سے خطرناک وائرس ہیں. کورونا کے تو ویکسینیشن آ گئی ہے اور لوگوں نے اپنی جان بچا لی ہے، مگر ہماری قوم میں کچھ وائرس آنا شروع ہوئے ہیں. ان میں سے ایک دو وائرس بتاؤں. ان میں سے ایک وائرس یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایمان بیچنے والے لوگ لیڈر بن گئے. ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کی زبان آپ کے دل کا حال بتا رہا ہوں. چائے کی پیالیوں پر ایمان بیچنے والے، جی افسران کے ساتھ کھانا کھا کر اپنا دین بیچنے والے، تصویریں کھنچوانا آرزو بنا لیا ہے کہ فلاں کے ساتھ تصویر کھنچ جائے تو بس میں معراج پہ چلا گیا. اپنی قوم کے مفاد کا سودا کرنے والے وہ غیرت مند نہیں ہوتے. غیرت مند وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو قربان کر دے مگر دین پر ایک آنچ نہ آنے دے. ہاں، دوسرا عنوان ہے غیرت کا عنوان. تیسرا عنوان میرٹ کے اوپر، میرٹ بنانے کے لیے تیسری صلاحیت عزت. عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کا کیا مطلب ہے؟ بڑی گاڑی، مہنگا بنگلہ، مہنگے کپڑے، 6 آدمی کھڑے ہو کر سلام کریں، بڑا عزت دار ہے، سب اس کو سلام کرتے ہیں. یہ معیار عزت نہیں ہے. معیار عزت نہیں ہے. دیکھیں، عزت اور غیرت کا مفہوم ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتا ہے. غیرت کا مفہوم اور عزت کا مفہوم ایک دوسرے کے برابر میں رہتا ہے. غیرت کا مفہوم اگر میرے بچوں نے لے لیا ہو تو اب عزت کا مفہوم سنیے. عزت کسے کہتے ہیں؟ کیل کو، میخ کو سندھی میں چھاچا بناؤں کوکو، یہ کوکے کے تصور کرو. یہ جو کیل ہے نا، کیل یہ 3 جگہ پر ٹھوکی جاتی ہے. ایک مضبوط دیوار میں ٹھوکی جاتی ہے. اگر دیوار مضبوط ہوتی ہے تو کیل ٹوٹ جاتی ہے. جب تک دیوار میں کیل جگہ نہیں بناتی اتنی دیر تک دیوار عزت دار ہوتی ہے. یہ کیفیت عزت کی کیفیت ہے. اور بعض اوقات دیوار میں کیل جا نہیں رہی ہوتی تو ڈرل کیا جاتا ہے اور فولاد کی کیل منگائی جاتی ہے اور بڑا ہتھوڑا مارا جاتا ہے. مقابلہ کیا، دیوار مقابلہ کرتی ہے غیر کا. جب تک مقابلہ کرتی رہتی ہے عزت دار ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ ہتھیار پھینک دیتی ہے اور غیر کو جگہ بنانے دے دیتی ہے. یہی کیل کبھی کبھی آپ لکڑی پہ بھی ٹھوکتے ہیں، مگر دیوار پہ تو 4 دفعہ ہتھوڑی مارنا پڑتی ہے تب کیل اندر جاتی ہے، مگر لکڑی پہ شاید 2 دفعہ ہی ہتھوڑی مارنے پہ کیل اندر چلی جاتی ہے. تو بس اس کی نسبت یہ جلدی عزت سے ہاتھ اٹھا گئی. یہ اور کمزور ہے عزت میں، کیل کی نسبت، لکڑی کی نسبت کیل کے ساتھ. مگر اسے ایک اور جگہ پر بھی ٹھوکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور وہ ہے پتھر. جب آپ پتھر پر کیل رکھ کر ہتھوڑی ماریں گے تو پتھر ٹوٹ جائے گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنانے دے گا. اسے کہتے ہیں عزت. میں مر جاؤں گا مگر غیر کو اپنے اوپر اختیار نہیں دوں گا. لبیک یا حسین. بلند تر صلوات. توجہ کر لی. جلدی جلدی میں اپنے مفاہیم کو، اپنے پیغامات کو دے رہا ہوں. سب سے پہلی چیز، بولیے بچوں کہاں ہو؟ سب سے پہلی چیز علم. دوسری چیز بولیے نا، ڈر گھبرا کیوں ہے؟ غیرت. یہ سبق یاد کیجئے نا تاکہ آپ کو غیرت مند اچھے لگیں. اور بے غیرت جہاں کہیں نظر آئے تو اسے آپ لڑیے مت. میں فساد پھیلانے کی دعوت تو دے نہیں سکتا، مگر کم سے کم پہچان ضرور لیجئے کہ یہ کون لوگ ہیں. سب سے پہلی چیز علم، دوسری چیز غیرت، تیسری چیز عزت، چوتھی چیز سخاوت. سخاوت. چھوٹے دل والا علی والا نہیں ہے. چائے کی پیالی مہمانوں کو نہیں پلا سکتا، دسترخوان نہیں لگا سکتا جی. اور یاد رہے، میں ایک جگہ مولانا قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہا تھا، والذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ نے اہل بیت کی عظمت میں یہ آیت نازل کی ہے. ایک گھرانہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی بخش دیتا ہے. ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں.
تو مجلس کے بعد ایسے ہی جوانوں میں سے ایک جوان میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مولانا بات سمجھ میں نہیں آئی، ہوتا ہے تو دینا سمجھ میں آتا ہے، نہیں ہوتا تو کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا کیا ہے تمہارے ذہن میں؟ کہنے لگا مولانا پیسے ہوں گے تو دیں گے نا۔ میں نے کہا نہیں، یہی غلط فہمی ہے، تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا۔ سخاوت کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں سخاوت کا پیسے سے، یہ بہانہ ہے، ہوتے تو دیتے، تم دینے والے بنو تو اللہ تمہیں دے گا، پھر تم بانٹ دو گے۔ ایک مثال نہیں ہے، معجزات میں کرامتوں میں سینکڑوں مثالیں ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، دروازے پر کوئی مانگنے آیا ہے، ارادہ کیا ہے، اللہ نے واسطہ بنایا، اس نے بانٹ دیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ چوتھا عنوان سخاوت کا عنوان ہے، اور پانچواں عنوان جس کی خاطر میں نے آیت پڑھی وہ ہے شجاعت۔ بزدلوں کا علی سے کوئی تعلق ہو، بزدل اور علی والا یہ ہو نہیں سکتا۔ سخاوت کے بعد پانچواں عنوان ہے شجاعت، بہادری۔